بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 197۔ الحج اشہر معلومات فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ ترجمہ: حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں، پس جو نیت کر لے ان میں حج کی تو اسے جائز نہیں بے حیائی کی بات اور نہ نافرمانی اور نہ جھگڑا۔ حج کے دنوں میں اور جو تم نیک کام کرو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور سفر کا توشہ تیار کرو، اور سب سے بہتر توشہ تو پرہیزگاری ہے، اور ڈرتے رہو مجھ سے اے عقل مندو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 197 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں، یعنی شوال، ذیقعد اور ذی الحج کے 10 دن۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 197 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ پس جو نیت کر لے ان میں حج کی تو اسے جائز نہیں بے حیائی کی بات۔ رفثن کہتے ہیں الجماع والافحاش للمرأة بالکلام، جماع کرنا یا اس کے متعلق باتیں کرنا۔ فسوق جمیع المعاصی کلہا، تمام گناہ چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ۔ جدال جھگڑا، ان تمام چیزوں سے روک دیا گیا تاکہ حج کا حقیقی مقصد یعنی تربیت نفس ضائع نہ ہو جائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 197 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ اور جو تم نیک کام کرو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، یعنی جو نیک کام تم کرتے ہو جسے کوئی اور نہیں دیکھتا، یا جن مشتعل جذبات کو تم سختی سے روکے ہوئے ہو جس کا اندازہ دوسرے نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اور اپنے نفس سے تمہاری کشمکش کی نوعیت کو بھی خوب جانتا ہے، وہ تمہیں ضرور اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 197 کے آخری حصے کی تفسیر۔ اور سفر کا توشہ تیار کرو۔ عرب کے اکثر لوگ خصوصاً اہل یمن کا دستور تھا کہ جب حج کی نیت سے گھروں سے نکلتے تو سفر خرچ ساتھ نہ لاتے اور اس کو توکل کے خلاف سمجھتے، اور رستے میں لوگوں سے بھیک مانگا کرتے تھے۔ مسلمانوں کو اس غیر انسانی طریقہ کار سے روک دیا گیا اور حکم دیا کہ زیادہ راہ لے کر چلا کرو، کسی کی خدمت نہ کر سکو تو کم از کم دوسروں پر بوجھ تو نہ بنو۔ ساتھ ہی فرما دیا بہترین توشہ تقوی ہے جو سفر آخرت میں کام آتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 198۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروه كما هداکم وان کنتم من قبله لمن الضالین۔ ترجمہ: نہیں ہے تم پر کوئی حرج اگر حج کے ساتھ ساتھ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل، رزق، پھر جب واپس آؤ عرفات سے تو ذکر کرو اللہ کا مشعر حرام مزدلفہ کے پاس، اور ذکر کرو اس کا جس طرح اس نے تمہیں سکھایا، اور اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 198 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ نہیں ہے تم پر کوئی حرج۔ امام راضی لکھتے ہیں یہ آیت ان لوگوں کے رد میں نازل ہوئی جو یہ کہتے تھے کہ تاجروں، مزدوروں اور سات بانوں کا کوئی حج نہیں، بلکہ اجازت دی کہ تم بے شک نفع کماؤ، لیکن ایسا نہ ہو کہ تم نفع کمانے میں ہی لگے رہو اور یہی تمہارا مقصد اولی ہو کر رہ جائے اور حقیقی مدعا یعنی ذکر الہی بھول جائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 198 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ پھر جب واپس آؤ عرفات سے، حکم ہوتا ہے جب عرفات میں حاضری کا فرض ادا کر کے وہاں سے چلو تو مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو، اس کی تسبیح و تحلیل میں وقت صرف کرو۔ حاجی 10ویں کی رات یہاں بسر کرتے ہیں۔ مشعر حرام اس مسجد کو کہتے ہیں جو وادی مزدلفہ کے ایک پہاڑ پر ہے جہاں امام قیام کرتا ہے۔ اگرچہ سارا مزدلفہ ما سوا وادی ماسر موقف ہے، لیکن مشعر حرام اور اس کے قرب میں وقوف زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 199۔ ثم افیدوا من حیث افاد الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ ترجمہ: پھر تم بھی اے مغروران قریش وہاں تک جا کر واپس آؤ جہاں جا کر دوسرے لوگ واپس آتے ہیں، اور معافی مانگو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔
سورہ بقرہ آیت نمبر 199 کی تفسیر۔ قریش اپنے لیے یہ حد تک سمجھتے تھے کہ دوسرے لوگوں کی طرح وہ بھی عرفات کے میدان میں وقوف کریں، اس لیے وہ مزدلفہ ہی میں ٹھہرتے اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے کہ نحن اہل اللہ ووطان حرمہ، یعنی ہم اہل اللہ ہیں اور اس کے حرم کے باشندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ مغرورانہ ادا پسند نہ آئی اور انہیں حکم دیا کہ جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں وہاں سے ہی تم لوٹو۔ حج تو ہے ہی سب باطل امتیازات مٹانے کے لیے، سب جھوٹے تفاخر ختم کرنے کے لیے۔ اگر آج بھی تم اپنی برتری کے نشے میں مست رہو گے تو مساوات انسانی کا صحیح مظاہرہ کب ہوگا اور تم یہ اہم سبق کیوں کر یاد کرو گے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 200۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ ترجمہ: پھر جب تم پورے کر چکو حج کے ارکان تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر الہی کرو۔ اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب دے دے ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ، نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 200 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ ان کی ایک اور جاہلانہ رسم کا بطلان کیا جا رہا ہے۔ وہ جب حج سے فارغ ہوتے تو بیت اللہ کے پاس مجلسیں منعقد کرتے جن میں وہ اپنے باپ دادا کی تعریفوں کے پل باندھا کرتے۔ حکم ہوتا ہے اپنے رب کریم کو یاد کرو جیسے اپنے باپ دادا کو ذوق و شوق سے یاد کرتے ہو۔ او اختیار کے لیے نہیں بلکہ ترقی کے لیے ہے، اور بلکہ ہم مانی ہے یعنی بلکہ ان سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 200 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب دے دے ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ۔ مشرکین کو آخرت کی زندگی پر ایمان نہ تھا، وہ اسی زندگی کو سب کچھ سمجھتے، اس لیے حج کرتے وقت اور دوسرے اوقات میں دنیا کے متعلق ہی سوال کیا کرتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 201۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ ترجمہ: اور بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی اور بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 201 کی تفسیر۔ ان کے برعکس مومن صرف دنیاوی منافع اور مقاصد پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ دنیا و آخرت دونوں کے لیے وسیع دامن پھیلاتے ہیں۔ حسنتاً سے مراد کوئی خاص چیز نہیں بلکہ ہر اچھائی مراد ہے۔ ایک شخص کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ فرمایا کہ چوزے کی طرح دبلا ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگا کرتا ہے؟ عرض کرنے لگا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ دعا کیا کرتا ہوں کہ اے مالک جو عذاب تو مجھے قیامت کے دن دینا چاہتا ہے وہ اس دنیا میں ہی دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں خدا کا عذاب برداشت کرنے کی قوت کہاں؟ تم یہ دعا کیوں نہیں مانگا کرتے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب عطا فرما ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی اور بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 202۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ ترجمہ: انہی لوگوں کو بڑا حصہ ملے گا دونوں جہانوں میں بسبب ان کی نیک کمائی کے، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 203۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ ترجمہ: اور خوب یاد کر لو اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں جو معدود چند ہیں، اور جو جلدی کر کے 2 دنوں میں ہی چلا گیا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو کچھ دیر وہاں ٹھہرا رہا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ کہ وہ ڈرتا رہا ہو، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور خوب جان لو تمہیں اسی کی بارگاہ میں اکٹھا کیا جائے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 203 کی تفسیر۔
10ਵੀं رات تو گزری مزدلفہ میں، صبح سویرے منہ اندھیرے فجر کی نماز ادا کی اور وہاں سے مینا میں آ کر قیام کیا، یہاں آ کر ہی سر منڈایا یا بال کٹوائے، قربانی دی، احرام کی پابندیوں سے آزاد ہوئے اور کپڑے بدلے۔ ان امور کے علاوہ چند مخصوص مقامات پر پتھر بھی مارنے پڑتے ہیں، اور ذی الحج کی 10، 11، 12، 13 تاریخ تک وہاں ہی قیام رہتا ہے۔ 12ویں کے دن پتھر مارنے کے بعد انسان اگر مکہ واپس آ جائے تو بھی درست ہے، اور اگر 13ویں کی رات وہاں قیام کرے اور دن کو رمی جمار کے بعد لوٹے تو بھی جائز ہے، لیکن حضرت امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک افضل دوسری صورت ہے، مینا میں جتنے روز قیام کرے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل اور حمد و ثنا میں لگا رہے اور اپنے باطن کی اصلاح کی طرف پوری توجہ دے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 204۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ ترجمہ: اور اے سننے والے لوگوں سے وہ بھی ہے کہ پسند آتی ہے تجھے اس کی گفتگو دنیاوی زندگی کے بارے میں، اور وہ گواہ بناتا رہتا ہے اللہ کو اس پر جو اس کے دل میں ہے، حالانکہ وہ حق کا سخت ترین دشمن ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 204 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ یہاں سے منافقوں کے احوال کا بیان ہے کہ جب سامنے آتے ہیں تو بڑی میٹھی باتیں کرتے ہیں، اپنے مسلمان ہونے کے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں اور اس پر اللہ کی قسمیں بھی کھاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے سب سے بڑے جھگڑالو دشمن یہی ہیں۔ جب یہ تمہارے پاس واپس آتے ہیں یا ان کو کچھ اقتدار ملتا ہے تو ان کی شرپسند طبیعت گل کھلاتی ہے اور فتنہ و فساد اور قتل و غارت کا بازار گرم کر دیتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ یہ آیت اخنس بن شریک ثقفی کے حق میں نازل ہوئی، لیکن اس کا حکم عام ہے، سب منافقین کی یہی عادت ہے، یہی ان کا طریقہ کار اور یہی انجام ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 204 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ حالانکہ وہ حق کا سخت ترین دشمن ہے۔ بہت سخت عداوت رکھنے والے جھگڑالو کو الد کہتے ہیں۔ خصام یا تو مصدر ہے بمانی مخاصمہ یا خصم کی جمع ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 205۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ ترجمہ: اور جب وہ حاکم بن جاتا ہے تو سر توڑ کوشش کرتا ہے کہ ملک میں فساد برپا کر دے اور تباہ کر دے کھیتوں کو اور نسل انسانی کو، اور اللہ تعالیٰ فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 205 کی تفسیر۔ تولا کے دو معنی ہیں، والی بننا اور پیٹ پھیرنا۔ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی اگر اسے اقتدار ملتا ہے تو فتنہ و فساد برپا کرتا ہے اور لوٹ کھسوٹ شروع کر دیتا ہے، یا جب مسلمانوں کے پاس سے اٹھ کر چلا آتا ہے تو پھر وہی منافقت ظاہر کرنے لگتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 206۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ ترجمہ: اور جب کہا جائے اسے کہ میاں خدا سے تو ڈرو، تو اور اکساتا ہے اسے غرور گناہ پر، پس اس کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 206 کی تفسیر۔ اخنس اور اس کے سارے ہم مشربوں کا ایک ہی ڈھنگ ہے، جب انہیں ان کی فتنہ پردازیوں سے روکنے کے لیے اللہ کا خوف دلایا جاتا ہے تو غصے سے ان کے نتنے پھول جاتے ہیں اور اسے وہ اپنے ذاتی وقار اور شخصی عزت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ اس وقت نہ انہیں خدا کا خوف رہتا ہے اور نہ اس کے دردناک عذاب کا۔ وہ اپنی ساری طاقتیں اپنے جھوٹے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ چلو وہ گئے مر گئے، اپنا کیا حال ہے؟ کیا ہم تو حق کے سامنے سر جھکانے کو آر نہیں سمجھتے اور اپنی ناحق بات پر اڑے رہنے میں اپنی عزت تصور نہیں کرتے؟ آپ ہی اپنے ذرا طرز عمل کو دیکھیں، میں اگر عرض کروں گا تو شکایت ہوگی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 207۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ ترجمہ: اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو بیچ ڈالتا ہے اپنی جان عزیز بھی اللہ کی خوشنودیاں حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ نہایت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 207 کی تفسیر۔ منافقوں اور منافق مشرب لوگوں کی اخلاقی پستی کا ذکر کرنے کے بعد
اب ان بندگان خاص کا ذکر ہے جو اپنا تن من دھن اپنے مولا کریم کی رضا جوئی کے لیے قربان کرنے پر آمادہ و مستعد بیٹھے ہیں۔ حضرت شہیب رضی اللہ عنہ ہجرت کے ارادے سے مکہ سے نکلے تھے۔ کفار نے آ گھیرا، آپ نے انہیں فرمایا میرا سارا سامان لے لو اور مجھے مدینہ جانے سے نہ روکو۔ کافر اس پر رضامند ہو گئے اور یہ مرد حق پرست جب اپنی زندگی کا سارا اندوختہ لٹا کر محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو جبریل امین یہ آیت لے کر پہنچے، کتنے خوش نصیب تھے حضرت شہیب رضی اللہ عنہ اور کتنے بلند اقبال ہیں ان کی راہ پر چلنے والے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 208۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے پورے اور نہ چلو شیطان کے نقش قدم پر، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 208 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ سلم اور سلم دونوں قراتیں ہیں، دونوں کا معنی سر تسلیم خم کرنا ہے، غیر مشروط اطاعت اختیار کر لینا ہے۔ یہاں اس سے مراد اسلام ہے۔ یہ آیت ہمیں اسلام کے مزاج سے آگاہ کر رہی ہے کہ یہ دین مستقل ضابطۂ حیات ہے اور مکمل دستور زندگی ہے۔ اس کے اپنے عقائد ہیں، اس کا اپنا دیوانی اور فوجداری قانون ہے، سیاسیات اور معاشیات کے متعلق اس کے اپنے نظریات ہیں اور یہ انسان کی ذہنی، روحانی اور مادی ترقی کا ضامن ہے۔ لیکن اس کی برکتیں تب ہی رونما ہو سکتی ہیں جبکہ اس کے ماننے والے اسے پورے کا پورا اپنا لیں اور اس کے تمام ضابطوں اور قوانین پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اسے بتمامہ قبول کریں اور اس کا کوئی گوشتہ ترک نہ کریں، اور ملت اسلامیہ کا کوئی فرد اس کو اپنانے سے گریز نہ کرے۔ کافتن کا لفظ ان دونوں باتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ کافتن حال ہے، اس کا ذوالحال ادخلو میں ضمیر مستتر انتم بھی ہو سکتی ہے اور السلم بھی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 208 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور نہ چلو شیطان کے نقش قدم پر، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یعنی حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اس طرح حق کا حسن داغدار ہو جائے گا اور اس کا سرچشمہ مقدر ہو جائے گا۔ آج ہماری کیا حالت ہے، کس طرح اسلام کے نام پر شہر آباد کیے جاتے ہیں، پھر اسی کی شاہراہوں پر اسلام کے نام اور اس کے نظام کو رسوا کیا جاتا ہے۔ اسلام کے نام پر مملکتیں مارز وجود میں لائی جاتی ہیں، لیکن اسلام کے قانون، ضابطہ اخلاق اور اس کی مقدس قدروں کو سرد خانوں میں مقفل کر دیا جاتا ہے۔ یہ خدا فریبی بھی ہے اور خود فریبی بھی۔ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے ساتھ مذاق کرنا چھوڑ دیں؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 209۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ: اور اگر تم پھسلنے لگو اس کے بعد کہ آ چکی ہیں تمہاری پاس روشن دلیلیں، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 209 کی تفسیر۔ یعنی اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ تم سے انتقام لے گا۔ وہ عزیز ہے، سب پر غالب ہے، کوئی اس کے حکم کے سامنے دم نہیں مار سکتا، لیکن اس کا ہر فعل حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اگر اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہو کہ اس سرکش کو ابھی ڈھیل دینا چاہیے تو اسے فوراً پکڑ نہیں لیا جاتا بلکہ اسے ڈھیل دی جاتی ہے۔ اسی لیے عزیز کے ساتھ حکیم کا ذکر بھی آیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 210۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ ترجمہ: کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ آئے ان کے پاس اللہ کا عذاب چھائے ہوئے بادلوں کی صورت میں اور فرشتے اور ان کا فیصلہ ہی کر دیا جائے اور آخرکار اللہ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے سارے معاملات۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 210 کی تفسیر۔ اس آیت میں بظاہر آنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جا رہی ہے، لیکن آنا جانا جسم کی صفتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ جسم اور اس کی صفتوں سے پاک اور منزہ ہے۔ اس کے متعلق علماء سلف کی متفقہ رائے یہ ہے کہ ایسی تمام آیتیں متشابہات سے ہیں اور ان کا حقیقی مفہوم اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں اس کے متعلق سکوت اختیار کرنا چاہیے۔
لیکن علماء متاخرین کا مسلک یہ ہے کہ ان آیات کی ایسی تعویل کرنا جو ان کی شیان شان ہو درست ہے، چنانچہ علامہ بزاوی رحمہ اللہ اور دوسرے مفسرین نے یہاں آیت میں مضاف محذوف مانا ہے، یعنی اصل عبارت یوں تھی ان یاتیہم امر اللہ او بأسہ، اور لغت عرب میں مضاف کا حذف عام مستعمل ہے۔ میں نے ترجمے میں اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ یہاں پر دوسرے پارے کا 9واں رکوع مکمل ہوا۔